یا رسول اللہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود جب میری نافرمانی کر رہا ہے تو اس نے خود سے انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ یہ ایک آدھی بات اٹھانا کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، پوری بات بتایا کریں کہ اس صورت میں کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس گناہوں کی کوئی معافی والا معاملہ کر دیا ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں جلنے کے بعد، تب ایسی صورتحال ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ہم تو موم بتی کے فلیم پہ بھی 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، تو یہ کہنا کہ جی پھیرا لگے گا تو پھر جنت ہی ٹوری جاؤں گے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الفرقان میں کہ جہنم تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور مستقل قیام کے لیے بھی انتہائی بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا جبکہ اس نے اللہ کی امانت کو اٹھایا؟ یہ قرآن پاک لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، تو بیسیکلی اس کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان نے اس آفر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا، کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن پریکٹیکلی جب قربانی دینے کی باری آئے تو ایسا ہوگا نہیں۔ یہ ان معنوں میں کہا گیا ہے، کیونکہ آپ آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جزا دے گا اور کافروں اور منافقین کے لیے عذاب والا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں انسان کی تعریف بھی تو کر رہا ہے نا، تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو اکٹھا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ ظالم تھا، جاہل تھا، مراد یہ کہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ جاہل سے مراد آپ یہ سمجھ لیں جیسے جس کو کسی چیز کی سنگینی کا علم نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے جاہل۔ ظالم اس اعتبار سے کہ خود اس نے اپنے لیے ایک ظلم والا معاملہ کر لیا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا، اپنے اوپر ظلم خود ہی کر لیا۔ اس نے آفر قبول کی تو اب اسے آفر نبھانی پڑے گی۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ ڈیوائن پلان کے کو خلاف یہ بات ہو گئی ہے۔ اللہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا تھا کہ زمین میں خلیفہ بھیجنا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی ایک معاملہ ہونا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تو یہ ان معنوں میں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا عہد کیا تھا، ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ عہد موجود ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آج بھی کسی انسان کو یہ آفر کی جائے کہ تم نے چند سال کی زندگی خدا کو دینی ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی، جس میں نہ تمہیں موت آئے گی، نہ کبھی بدحال ہوگے، نہ کبھی بوڑھے ہوگے، نہ کوئی غم پہنچے گا، حتیٰ کہ جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ دنیا میں تو انسان کوشش کر کے لیتا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی گنوا دیتا ہے، اور آخرت میں صرف خواہش کر کے مل جائے گا۔ تو ہر بندہ یہ آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار میں 3 گھنٹے کا سفر کھڑے ہو کر کرے گا، جہلم پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی، اس کے بچوں کا خرچہ، اس کی فیملی کی ساری ضروریات، اس کا مکان، سکولنگ، سب کچھ مرتے دم تک گورنمنٹ کے ذمہ ہے، تو کیا خیال ہے پورا لاہور جہلم نہیں پہنچ جائے گا؟ وہ کہیں گے 3 گھنٹے بس، پھر پوری زندگی کے لیے آسانی۔ آپ ذرا دنیا کی 60 سال کی زندگی کو صرف قیامت کے دن سے کمپیئر کریں تو 3 منٹ بنتا ہے، 50,000 سال کا دن ہے۔ جنت کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو کمپیئر کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، سمندر کا پانی جو انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث نہیں آتی کہ دنیا میں جس شخص نے مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن حلال و حرام کی تمیز کی ہوگی، اللہ کا تابع فرمان رہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا۔ فرشتے اسے لے کے جنت میں جائیں گے، جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ جنت کا ایک پھیرا اس کی پوری زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گا کہ اگر مجھے یہ کچھ ملنے والا تھا تو میں نے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک
فاسق اور فاجر شخص کو جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا، دنیا کی ہر آسائش اویلیبل تھی، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اسے دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ، ایک پھیرا لگے گا نا، ادھر تو کہتے خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، ایک پھیرا بھائی وہ کتنا لمبا ہوگا، اس کو تو جسٹ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں لے کے جب فرشتے جائیں گے اور واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں سکھ دیکھا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے کوئی سکھ نہیں دنیا میں دیکھا، حالانکہ دنیا کی ساری زندگی اس نے سکھی گزاری ہوگی۔ کیوں؟ اسے وہ تکلیف دے کے اپنا وہ سکھ بھی بھول جائے گا کہ گویا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اگر یہ کچھ میرے ساتھ ہونا تھا تو میں نے کوئی سکھ نہیں کاٹا۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو امتحان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ پھر ذہن میں رکھیے گا، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو، جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگانا، خوشگوار چیز ہوگی آپ اسی کی طرف بھاگیں گے۔ جنت ناگواری کے ساتھ ہے، اس کے ارد گرد ناگوار چیز ہے۔ گرمیوں میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ناگوار چیز ہے، نیند نہیں پوری ہوتی۔ گرمیوں میں لمبے لمبے روزے رکھنا طبیعت میں ناگوار ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے کیا گرم پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا بہرحال ایک ایفرٹ تو ہے، طبیعت پہ ناگوار ہے۔ دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا طبیعت پہ ناگوار ہے، حرام سے بچنا طبیعت پہ ناگوار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے، یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کو بڑی اچھی لگتی ہے، آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور نفس کی تسکین کا سما بھی ہے، وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو دیکھ لیں، اسی کو سپورٹیو وہ حدیث ہے جامع ترمذی میں، ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ ایک دفعہ ذرا جنت دیکھ کر آؤ۔ جب وہ دیکھ کے آئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں بھائی جبرائیل کیا دیکھا؟ کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اپنا تن من دھن سب کچھ نہ لگا دے اس جنت کے حصول کے لیے، یہ تو ساری جنت میں جائیں گے، یہ جگہ ہی بڑی اچھی تو نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا رکو ذرا صبر کرو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، حلال اور حرام کی تمیز، شریعت کی پابندی کی تکلیف، سب کچھ۔ مومن کو تو روزانہ مرنا پڑتا ہے، سیدھی سی بات ہے، روزانہ جینا پڑتا ہے۔ احمد النبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب وہ دوبارہ گئے نا اور وہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام تکلیف دیکھی، واپس آ کے انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، اتنی مشکل تو نے جنت کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، واپسی پہ پوچھا تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم کوئی شخص بھول کے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ اسے یہ عذاب دیکھنا پڑے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسا عمل کرے کہ جہنم میں جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار شہوات سے ڈھانپ دیا، ہر اٹریکٹفل چیز اس کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ جب وہ دیکھ کے واپس آئے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب جبرائیل سنا، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے، کیونکہ تو نے اس کو اتنا خوشنما بنا دیا ہے کہ اس امتحان میں شاید ہی کوئی کامیاب ہوگا، ادروائز سب کے سب جہنم میں ہی گریں گے۔ لیکن یہ حیران کن بات ہے، دنیا میں جتنے اعمال آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں نا، جتنی خواہشات جہنم میں لے جانے والی ہیں، یہ ساری خواہشات جنت میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں جہنم میں جانے کا سبب ہے، آخرت میں جنت میں انعام میں یہ چیزیں ملنے والی ہیں۔ مرد کے لیے کیا سونے چاندی کے کنگن نہیں قرآن میں آیا؟ ریشمی لباس، یہاں تو 4 عورتوں کی اجازت، وہاں تو کتنی عورتیں، ان کی تفصیلات طارق جمیل صاحب سے پوچھیں۔ ہر وہ چیز جو دنیا میں انسان کو ڈیویٹ کر کے جہنم تک پہنچا سکتی ہے نا، جنت میں وہی کچھ انعام مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بیسیکلی ان چیزوں سے روک کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک روزہ رکھوایا ہے جس کی افطار جنت میں ہوگی۔ جس طرح دنیا میں آپ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا روزے کی حالت میں، کیونکہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں کھانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ دار کے لیے کھانا کھانا، پانی پینا حرام ہے، افطار کے بعد وہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں جو آپ کو نعمتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، یا اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی ہوئی ہے یا پابندی لگوائی ہوئی ہے، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لینی ہے اور وہی آپ کے لیے انعام دیا۔ اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ لو جی ختم۔
سب سے بڑی تلوار ختم. آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ جوان رہو گے. آج کے بعد کبھی تم بدحال نہیں ہوگے, ہمیشہ خوشحال ہی رہو گے. خوشحالی کیا ہے؟ جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. اور چوتھی چیز فرمائی, آج کے بعد اللہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی رہے گا. یعنی جنت میں آپ جو مرضی کریں, اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. کتنی بڑی نعمت ہے. تو دنیا میں روزہ ہے اور جنت میں آخرت میں وہ کھلنے والا ہے. ہاں, یہاں جو بندے پابندی کر لیں گے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, جنت اور جہنم کے درمیان لا کر موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر مبارکباد دے گا جنتیوں کو کہ جاؤ بے فکر ہو جاؤ, میں نے موت ہی ختم کر دی, میری مخلوق تھی نا, ختم کر دی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے. موت اللہ کی مخلوق ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. جب وہ ختم کر دے گا تو کسی کو موت آئے گی نہیں. اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ آپ اپنی بدبختی کے اوپر چیخو پکارو, تمہیں بھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. تو انسان تھوڑا سا غور و تفکر کرے تو انسان کو پتا چل جائے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. یہ جو آفر لگائی ہے یہ تو ہر بندے نے ویل کر لینی ہے. لہذا وہ بات شروع ہوئی تھی سورہ الاحزاب کی اس آیت سے کہ انسان ظالم تھا, جاہل تھا, اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا, لیکن جب کامیاب ہو جائے گا پھر اسے کہا جائے گا بھائی مبارک ہو, فرشتے جنت کے دروازوں پہ استقبال کر رہے ہوں گے. تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آن کیا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا, ان کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ انسان کو اس ہدایت کے سفر پہ چلنا آسان ہو جائے. سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انبیاء اور کتابیں اس لیے بھیجی تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر حجت نہ کر سکے انبیاء اور کتابوں کے آ جانے کے بعد. یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا پابند نہیں تھا, پھر بھی اس کی شفقت ہے. نور علی نور اس نے کیا ہے. ایک ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی. ہر شخص جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھتا ہے, چاہے اس کے پاس نبیوں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہو. ہاں, جب نبیوں کی تعلیمات آ جاتی ہیں وہ نور علی نور, نور کے اوپر نور ہو جاتا ہے, پھر تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اس کے باوجود کوئی شخص جہنم میں چلا جائے تو اس کے اپنے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو نہ شکری کی, تمہاری اپنی مرضی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ نے یہ آفر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اس معاملے میں, جو مرضی کرتے رہو. نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے تابع فرمان بندوں کو جنت میں پھر بھیجے گا اور جو نافرمان ہے انہیں جہنم میں بھیجے گا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر میرے اوپر غالب آ گئی. نہیں, اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ہے سورہ الزمر کے اندر. اور میں تو اس آیت کو سورہ الزمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 7 ہے, میں اسے کہتا ہوں یہ مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ہے. جو لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں نا اپنی برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, ان کے لیے شرم کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک میں آیات کھول کے بیان کی ہیں. سورہ الزمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 7, ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے, ناشکری کرو گے, تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تم سے. یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری ناشکری کرنے سے, تمہاری نافرمانی کرنے سے, تمہارے بے نمازی رہنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان ہو رہا ہے, کوئی اس کی کوئی کوالٹیز میں کوئی نقص آ جائے گا. نہیں, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, لیکن یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں سے کفر کے لیے راضی نہیں ہے. اگرچہ اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, وہ تو بے پرواہ ہے لیکن راضی نہیں ہوگا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے پھر ہی وہ تم سے راضی ہوگا, اسی میں وہ تم سے راضی ہے. لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, مراد یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے رہو, مراد یہ کہ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن تسی مارے گئے. کہتے ہیں جی اللہ نو ساڑیاں نمازاں چاہیے, بھئی اللہ کو نہیں چاہیے, تمہیں چاہیے نمازیں. اللہ نے تو کہہ دیا مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن تو گیا اگر تو میرا نافرمان ہوا. اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ جو یہ اکثر جملہ بولا جاتا ہے نا کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں, یہ بالکل غلط جملہ ہے. دنیا میں سارے کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے. کیا شرک, کفر,
بدکاری اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ نہیں، اللہ کی مرضی تو اللہ نے کہہ دیا کہ میری مرضی کیا ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں ناشکری کی روش اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا، میری کوئی مرضی نہیں اس میں، اللہ کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے، پکڑے گا نہیں۔ جس نے اذان کی آواز میں مسجد میں جانا ہے جائے، جس نے نہیں جانا اس کے پاؤں زمین میں نہیں دھسیں گے، اجازت ہے، جو مرضی کرو، لیکن آخرت میں پکڑ لے گا۔ مرضی یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کی پیروی کرو، کتابوں کے پیچھے چلو۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جان لو کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی۔ تم لاکھ کہتے رہو کہ عبد القادر جیلانی ہمیں جنت میں لے جائیں گے، سرکار ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نبی علیہ السلام اپنی بیٹی خاتون جنت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اگر سیدہ فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں، ہاں فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا دے شاہی کوئی نہیں۔ بابے کا نام نہیں لیتے، ہو سکتا ہے بابے نے بیچارے نے نہ کہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کہا ہوا تو پھنس جائے گا، نہ کہا ہوا تو بچ جائے گا۔ ہمیں تو کسی بابے سے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ثم الى ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ گرفت پہ آ جائے تو وہ سورہ المومن میں آئے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ آنکھ سے بھی کسی نے کوئی خیانت کی ہے، بدنگاہی کی ہے، یا اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، وہ بھی کمال ہے، سورہ طٰہٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے اس حوالے سے عقیدہ کلیئر کیا ہے۔ جو ان لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے نا کہ ہر چیز تقدیر کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سٹیٹس کلیئر کر دیا ہے، اور کہتے نہیں ہماری تو قسمت تھی، ہم بدبخت نکلے۔ اللہ نے بتایا کہ بدبخت کون ہے؟ بدبخت وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اللہ رسول کا راستہ اختیار کرتا ہے، بدبخت وہ ہے جو اپنی مرضی سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر وہ بدبختی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 123، قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ قال اهبطا منها جميعا، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے فرمایا ہے کہ تم اب سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ سب کے سب سے مراد ہے کہ تم بھی اور تمہاری اولاد جو ہونے والی ہے۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، ظاہر ہے شیاطین بھی دشمن، انسان بھی انسانوں کے دشمن، یہ سارا معاملہ چلے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا تمہاری طرف، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی پھر ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کتابوں کی انبیاء کی پیروی کرے گا نہ وہ بدبخت ہوگا نہ گمراہ ہوگا۔ اس کو وائس ورثہ کر لیں، جو اپنی مرضی سے کتابوں کا انبیاء کا نافرمان ہوگا وہ خود بدبختی کمائے گا، وہ خود گمراہ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ویسے ہی لوگ آ کے بڑے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا ہم سے، او جی اگر ہماری تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے، تیری تقدیر واقعی لکھی ہے بدبختہ۔ ہاں آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا کہ فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھے گا فی فجر کی نماز $1000 دیے جائیں گے اسے، سب تو بڑا بدبخت لے آؤ، وہ بھی بدبخت نہیں ہوئے گا۔ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے انسان، خام خواہ وہ تقدیر کا سہارا لے رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ پتا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر کوئی شخص بھی تقدیر کے اوپر معاملات کو نہیں ڈالتا۔ جیسے ہی دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ غالب آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ تعالیٰ توفیق دے، بے توفیق کیا تم تو توفیق ملنی نہیں، کوشش کرو پھر دعا کوئی فائدہ دے گی۔ ادروائز اگر کوئی شخص خود بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے تو پیغمبر کی دعا کوئی نفع نہیں دے سکتی اگر کوئی شخص خود سویا ہوا ہے۔ ہاں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسے بہتر پتہ ہے کس کو ہدایت دینی ہے،
کس کو دینی ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے بھائی، اس کو قرآن و سنت سے کیا لینا دینا؟ جو سیریس ہوگا وہ پہنچ جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ سے پوچھا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور یہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ کی تقدیر میں جنتیوں کا جنت میں جانا، جہنمیوں کا جہنم میں جانا لکھ ہی دیا گیا ہے، تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ لو جی، دنیا میں اگر کوئی سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے نا جو ہر انسان پوچھتا ہے، وہ مولا علی نے 8 سے 1400 سال پہلے پوچھ کے تہاڈی منجی ٹھکوا دیتی۔ بدبختو، نافرمانو، اب کھل کے سوال کیا۔ اچھا، حضور نے اب جو جواب دیا وہ کمال ہے، ویل لیفٹ بھی کیا ہے اور جواب بھی دیا ہے بڑے احسن انداز میں۔ آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے، جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا چھکا مارا ہے، یعنی جو شخص الٹے کام کر رہا ہے اسے اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، واقعی جہنمی ہے تو، اور جو کوشش کر رہا ہے اب اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ وہ جنتی ہے، جبھی وہ جنت کے راستے پہ چل نکلا۔ اچھا، نبی الاسلام نے جب یہ بات کی، ساتھ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے عطا کی روش اختیار کی، فیاضی کی روش اختیار کی، غریبوں کا خیال رکھا، شکر گزاری کی روش اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی۔ جب جب اسے پتا چلتا رہا نا کہ یہ بات یوں ہے تو فوراً اس پہ عمل کیا۔ پھر اس نے نہیں دیکھا کہ میرے بزرگ بابے کیا کرتے تھے، اسے پتا چلا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، اس نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ اسے پتا چل گیا قرآن میں توحید یہ بیان ہوئی ہے، اس نے پھر واقعی عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطابق رکھ لیا، تو اس کے لیے پھر آخرت کی منازل آسان ہوتی جائیں گی۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے بخل کنجوسی کی روش اختیار کی اور بے پرواہ رہا اور جو اچھی بات تھی اس کا انکار کرتا رہا، تو اس کے لیے پھر اب آنے والی منازل مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی مسئلہ تقدیر کو بالکل حل کرتی ہے، لہذا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا بند کر دو۔ ہاں بالکل، قرآن اپنے مقدمے میں واضح ہے میرے بھائی، قرآن کا مقدمہ، پیغمبروں کا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اگر اختیار نہیں دیا ہوا تو پیغمبر کیوں آئے ہیں ادھر؟ اسی لیے آئے نا کہ اختیار دیا گیا ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے۔ ہاں، جو چیزیں ہماری تقدیر سے متعلق ہے نا، ان کے بارے میں ہم سے سوال بھی نہیں ہونا۔ کسی شخص سے نہیں پوچھا جائے گا تو لاہور میں کیوں پیدا ہوا، تو ایتھوپیا میں کیوں پیدا ہوا، تو امریکہ میں کیوں پیدا ہوا، تیرے ماں باپ فلاں کیوں تھے، تیرے چہرے کی رنگت یوں کیوں تھی، تیری آنکھوں کا رنگ کیوں۔ یہ ساری چیزیں تقدیر ہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ سے وہ پوچھا جائے گا جس کا اللہ نے آپ کو اختیار دے دیے، اور آپ اس کے مطابق اگر نہیں چلیں گے پکڑ ہو جائے گی۔ سمپل، بھی بولے بن کے پوچھتے رہتے ہیں کہ او جی پہلے قسمت ہی لکھے ہے، پھر کتوں کرنا ہے جی، اندازہ کرے۔ تو جو پھر یوں ہے نا، اس کو پھر یہی جواب دینا چاہیے، تیری قسمت میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ باقی وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ بعض لوگ جنتیوں والے کام کرتے رہتے ہیں اور ایک بالشت رہ جاتے ہیں جنت سے، ان پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو لوگ کہتے ہیں جی کیا فائدہ جی، پھر پوری زندگی اگر یہی ہونا تھا اینڈ پہ۔ اور بھائی وہ جو تقدیر غالب آئی ہے وہ کس کے لیے آئی ہے؟ جو شخص منافقت کی زندگی گزار رہا تھا، لبادہ اس نے اڑا ہوا تھا، وہ حقیقتاً نیک نہیں تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اچھے عقائد اپنائے اور دین پہ عمل کیا، اب اس کے اوپر تقدیر غالب آ جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص محنت کرے اور اس کی محنت ضائع جائے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے ابتلا کے قانون پہ بنایا ہے، آزمائش کے قانون پہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے۔ یہ دنیا میں ہوگا۔ آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے کے قائد ٹھیک تھے اور قیامت والے دن پہنچا نیک اعمال کر کے اور اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو اب جہنم میں جائے گا، میری تقدیر کا یہ فیصلہ ہے کہ تیرے اوپر میں یہ غالب کر دوں گا جیسا دنیا میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آخرت کے لیے کہا ہے کہ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ آیت آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آنی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا پڑتا ہے قرآن پاک میں بار بار کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف۔
کیونکہ انسان کو کبھی خیال آ سکتا ہے یار دنیا میں محنت کی تھی نہ اینڈ تے بھی پتہ لگے کہ آخرت بھی یہی کچھ ہو گیا جس طرح دنیا بیڈ لک ہوئی تھی. آخرت میں بیڈ لک نہیں ہونی. یہ بیڈ لک کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے. آخرت میں آپ کے لیے گڈ لک ہے اگر آپ نے انبیاء کی پیروی کا راستہ اختیار کیا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں بالکل کلیئر کٹ. تو اس فرق کو آپ سمجھ لیں. یہ لوگ بعض اوقات اس کو مکس کر دیتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, بالکل کلیئر کٹ. جو مولا علی کو حضور نے فرما دیا نا کہ جنتیوں کے لیے جنت کے عمل آسان ہو جائیں گے, جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے. بس آپ دیکھ لیں دنیا میں آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے بعض لوگ کتنا اللہ کو سیریس لیتے ہیں, چھوٹی سی بات کے اوپر بھی کتنے وہمی ہو جاتے ہیں. تو میں اس طرح کی جب لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں جی جنتی روحیں دنیا میں ہی پہچانی جاتی ہیں, کس طرح معاشرے سے ٹکر لے لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنے جنہوں نے صرف دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, ذرا سی کوئی تکلیف آئی وہ پڑا ہوا دین. دنیا کی پرائورٹی ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی ہوتی ہے, اللہ ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی نہیں ہوتا. ولیعوذ باللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه. اس کا تو خیر ترجمہ بھی ممکن نہیں ہے, یہ ایک کوڈ ورڈز کے طور پہ. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا عربی لنگوسٹک میں ترجمہ موجود بھی ہے, اس کے باوجود وہ متشابہات ہیں, ان کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے, اللہ کا ہاتھ, اللہ کی آنکھیں. اب یہ جو گفتگو ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بھی ہو سکتی ہے. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ, بھلے آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں, تو آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا. اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اگر نبی الاسلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہ ہی کوئی نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے. اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اگر میں خود سے غائب جان لیتا, مجھے پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی, کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں پہلے ہی اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا ہے. نبی الاسلام کو اگر پہلے یہ پتا چل جاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے. ویسے تو بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کو احد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے, تو آپ کو یہ کلک کر گئی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں پر. لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ 50 تیر انداز میں سے 35 جو ہے وہ درہ چھوڑ دیں گے. حالانکہ بخاری میں الفاظ سے نبی الاسلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی اٹھا رہے ہیں نا, تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جاتا, لیکن ہو گیا وہ. اس کی وجہ سے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے, 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے, صرف ان 35 بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اس پہ میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں
اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں, خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں. آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے. آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی الاسلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا. جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی الاسلام کی نافرمانی کی, اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے, 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے. اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے نہ, محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی. تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے, یقیناً کرنی ہے, یہ تو سب کو پتا ہے. لیکن جو شکایت لگانی ہے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30. یہ نہیں آپ کو بتایا گیا. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون, میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں, جو ایمان لانا چاہیں. یہ آیت بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی الاسلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, کسی کو تو آپ چھوڑ دیں. نمبر 2, غائب خود سے نہیں جانتے. ہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں ملے. نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں, کافر ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب, اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر جو ہے وہ دے اسے. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں. وہ جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں. خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر, اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اسی آیت کا ایک ورژن جو ہے وہ سورۃ الانعام میں سورت نمبر 6 میں آیت نمبر 50 ہے, لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں. ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی, لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں. اسی مفہوم کی آیت ہے. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ, اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خواب دکھائی گئی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. اور بھائی اس سے مراد رومنز اور پرشینز کے جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی. انہوں نے کہا نہیں, جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی الاسلام تقسیم کر رہے ہیں, خزانے دے دیے گئے ہیں. تو قرآن اس کے لیے ہے, اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں. ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے, وہ معاملہ الگ ہے. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. آدھی حدیث, بھائی پوری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. دیتا اللہ ہے, تقسیم میں کرتا ہوں. یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا, میں تو صرف اس دین کو تمہارے اندر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں, تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے. اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے پورا شعر لکھ دیا, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے. وہ کہتے نہیں, وہ بخاری میں لکھا ہے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں, لہذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. اندازہ کریں. اور اب مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کا سا بھر دو, اور نسو ادھروں ہے, نکلو ادھروں, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, بلکہ شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں. اب یہ دیکھیں, اے نبی تم فرماؤ میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب, نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں. ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل علم غیب کا عقیدہ ہم مانتے ہیں. ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں, نوری مخلوق. نور ہے, نور ہدایت ہے.
جو نبی علیہ السلام کو نور ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے، لیکن اسپیشی آپ کی بشر ہے۔ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا۔ یہاں پہ بھی آ گیا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کوئی میں نوری مخلوق ہوں، میں انسان ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم بھی نہیں یہ کہیں گے کہ اندھو، عقل کے اندھو، قرآن و سنت سے دور بھاگنے والوں، تم اور قرآن و سنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہو، صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ عزتیں ان بابوں نے اویل کی تھیں کتابوں کی وجہ سے، چندے بٹورے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں انہوں نے سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن افسوس پھینکی جا کے بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف کے اندر غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ۔ دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ہے تم سے، کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں قرآن میں یہ ٹاپک کئی دفعہ ڈسکس ہوا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو پہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی اس کی کمپیٹنسی ہے نا سہنے کی۔ ظاہر ہے آپ کو حسین ابن علی کی طرح نہیں آزمایا جائے گا، کیونکہ ہماری آپ کی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ ان کو اس لیے آزمایا گیا کہ ان کے اس عہدے کو جسٹیفائی کرنا تھا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے۔ تو آپ کو تو چھوٹی موٹی آزمائش میں ہی ڈالا جائے گا نا۔ تو اس آیت کے تحت اگر کوئی مجبوری ہے تو اس مجبوری میں اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کرتا ہے معاملات کے اندر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آسانی اللہ نے دی ہے کہ کسی جان پہ اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا۔ اور اس میں یہاں تک کہ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اور اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو بیٹھ کے پڑھو، اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ پہ لیٹ کے پڑھ لو، نماز چھوڑنی نہیں۔ لیکن پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کو جو ثواب ملتا ہے نا، بیٹھ کے پڑھنے والے کو اس سے آدھا ملتا ہے، اور لیٹ کے پڑھنے والے کو اس سے بھی آدھا ملتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو ایک صحابی ہے، انہوں نے حضور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا بخار چیک کرنے کے لیے۔ تو آپ فرمائے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں چیک کر رہا ہوں آپ کی طبیعت، کیونکہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ، اور آپ نے ہی فرمایا ہے کہ بیٹھ کی نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کی حالت میں نماز میں بھی پورا ثواب دیتا ہے۔ یعنی حضور کی ایک خصوصیت ہے، جیسے آپ کی کئی اور خصوصیات ہیں۔ بخاری مسلم میں آپ وصال کے روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام نے رکھنے شروع کیے، یعنی بغیر افطار کیے اگلا روزہ، وہ بھی نہیں افطار کیا تیسرا روزہ، تو صحابہ کرام تو بے ہوش ہونا شروع ہو گئے۔ حضور نے مسجد میں جب دیکھا اشکان رسول کو تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضور غصے میں آپ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کوئی میری مثل ہو سکتا ہے؟ شکر ہے کوئی اہل حدیث نہیں کہتا قل انما انا بشر مثلکم۔ ان کو پتا تھا کہ حضور صرف سپیشیز میں ہماری طرح انسان ہے، باقی مرتبے میں نہیں ہے۔ حضور جب کہہ رہے تم میں کون میری مثال ہے، تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل ہی ہیں اور آپ ہماری مثل ہیں، نہیں۔ حضور علیہ السلام یعنی ایز اے سپیشیز انسان تھے، آپ کے مرتبے کو تو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے میں پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں، یعنی آنکھ نہیں ہے پھر بھی ہمیں تو اس سے آگے نہیں نظر آتا، حضور کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نماز کسوف پڑھائی، سورج کی نماز، آپ نماز میں چند قدم آگے گئے، پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا، پھر واپس۔ صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج نماز میں ایسا عمل کرتے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، یعنی کہ نماز کا حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی اور میں نے اس میں ایک انگوروں کا گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا میں اسے توڑ دوں، اگر توڑ لیتا پھر تم کھاتے رہتے، کیوں؟ جنت کو فنا نہیں ہے، جیسے ہی ایک دانہ توڑنا تھا واپس ایک دانہ آ جانا سی، جنت ختم نہیں نہ ہو سکتی۔ پھر میں نے اس کو ارادے کو ترک کر دیا۔ تو اب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔
ویسے شیخ عبد القادر جنانی اور بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں این جوتے دیکھتے سن جناب وہ فلانی شاید تھلے دیکھتے ستوں زمینہ تیل بھی کراس، تیل پھر بھی سر ایڈمن نہیں دریافت کیتا ہے، بزرگ نے نہیں دریافت کیتا، اس طرح نہیں ہوتا. تو وہ باتیں بنی ہوئی ہیں صرف. تو نبی الاسلام کی ایک خصوصیات ہیں، تو اس میں آپ کا بیٹھ کے نماز پڑھنا. تو عام بندے نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے جب تو مجبوراً، اور نفلی نماز بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کے پڑھے ثواب آدھا ہوگا، نماز ہو جائے گی. فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کی مجبوری بہت بڑے لیول کی نہ ہو کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے لیے سواری سے نیچے اترتے تھے اور نماز پڑھتے تھے زمین پہ قبلہ رخ کا اہتمام کر کے کھڑے ہو کے. اور نوافل قیام اللیل، تہجد اور وطر بھی جو سب سے تاکیدی سنت ہے، سنت موقدہ سے بھی بڑھ کے، وہ آپ وطر کی حد تک بھی سواری کے اوپر پڑھتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف مڑ رہی ہے، یعنی تعبیر جو آپ کا استقبال قبلہ ہے وہ نفلی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، اور سواری پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. قبلہ رخ کا بھی اہتمام ضروری نہیں ہے نفلی نماز کے لیے، فرض زمین پہ اتر کے پڑھنا. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سواری پہ نماز پڑھتے ہوئے سر کے اشارے سے سجدہ اور رکوع کرتے تھے. اور ابو داؤد میں آگے تفصیل ہے کہ آپ رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ، یعنی آپ سجدہ کرتے ہی نہیں تھے نہ رکوع کرتے تھے، بلکہ سر کے اشارے سے، یعنی ایسے نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا، رکوع کے لیے یوں، سجدے کے لیے یوں. یہ ان لوگوں کے لیے جو سجدے تک پہنچ نہیں سکتے. اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو قیام بے شک کرسی پہ بیٹھ کرے، باقی ساری نماز سجدے تک. جو نہیں کر سکتا وہ لوگ جو ہے نا ایسے سپر مین بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سامنے انہوں نے پھٹے بھی لگائے ہوتے ہیں کرسیوں کے اوپر، نہ اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ حرام ہے، خلاف سنت ہے. بیٹھ کے نماز جب اشارے سے ہو، بیٹھ کے نماز ہوتی اشارے سے ہے، الا یہ کہ آپ نیچے تک جا نہ سکے تو آپ یوں کریں گے، یوں کریں گے، رکوع آپ یوں کریں گے، سجدہ یوں کریں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم ایک اذان کا جواب انشاءاللہ بعد میں دے لیں گے، ایک وقت میں ایک کافی ہے. تو یہ آپ کے بیٹھ کے نماز کا طریقہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی، وہ تشہد میں بیٹھا تو چوکڑی مار کے چار زانوں بیٹھ گیا، آلتی پالتی مار کے نا. تو سلام پھیر کے انہوں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ان کا جی حضرت میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے اس طرح. ان کا نبی الاسلام نے تو ہمیں یہ حکم فرمایا کہ ہم دایاں پاؤں کھڑا کریں، بائیں پہ بیٹھیں. تو جو تو نے مجھے دیکھا ہے نا وہ اس لیے کہ میرے پاؤں میں درد تھا، میں اس طرح بیٹھ نہیں سک رہا تھا، میرے پاؤں میرا وزن اٹھا نہیں سک رہے تھے، تو میں نے مجبوراً آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں. تو یہ بعض لوگ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھتے ہیں. نہیں، بیٹھ کے جب آپ نے نماز زمین پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے تو تشہد کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ ہاتھ باندھ کے کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے ہاتھ اپنے زانوں پہ ہی رکھنے ہیں قیام کی حالت میں. ٹھیک ہے؟ یہ تو اب چھوٹے مسئلے رہ گئے نا، ہاتھ باندھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو صحیح. ٹھیک ہے؟ تو بیٹھ کے نماز پڑھنے میں آپ نے یہ چیز، لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے قبلہ رخ کا اہتمام کرنا. باقی لیٹنے کے لیے بھی نماز بعض اوقات بیٹھ کے بھی نہیں کو پڑھ سکتا. لیٹنے کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کی چرپائی قبلہ رخ کر دی جائے، اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں، اور یہاں پیچھے تکیہ رکھ لیں کہ چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو. پھر یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ کعبے کی طرف ٹانگیں ہو گئی ہیں، اس کا پھر شرعی عذر ہے. تو آپ اس طریقے سے وہ نماز پڑھے گا. رہ گیا وضو کا مسئلہ، تو اس کو اس کے اسی جگہ کروائیں. بعض لوگ نہیں غسل خانے تک آ سکتے، اگر اس میں بھی تردد ہے تو ایک چھوٹی سی مٹی کی ٹکیا لا کے رکھتے ہیں، اس سے وہ تیمم کر لے. غسل کی جگہ بھی ایک ہی تیمم کا طریقہ ہے، اور وضو کی جگہ بھی کہ آپ نے چہرے کا اور ہاتھوں کا تیمم کرنا ہے. یہ کلائیوں تک بھی ثابت ہے اور کونیوں سمیت بھی ثابت ہے، دونوں طریقے درست ہیں. تو آپ کا تیمم ہو جائے گا، تو اس طریقے سے آپ نماز کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی جو مریض حضرات ہیں وہ جمع سوری کر لیں، جو سب کے نزدیک جائز ہے. ظہر آخری وقت میں پڑھیں، عصر اول وقت میں. ظاہر ہے وہ جماعت سے تو نہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ 3 نمازوں کے اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں گے. مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں، ظہر عصر کو جمع کر لیں، آسانی ہے. تو یہ ساری ثانیہ وہ اویل کریں. لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے، میں نے کئی بوڑھے بوڑھے لوگ دیکھے ہیں جو مسجد کے دروازے پہ آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنی یعنی جو بہویں ہیں ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یا اپنے بیٹوں کی نافرمانیاں ڈسکس کرتے ہیں. اور جیسے ہی مسجد میں جاتے ہیں نا، وہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی گوڈے نہیں کام کرتے. یہ کیڑے گوڈے نے جڑے باہر کام کر رہے سن اندر نہیں کر رہے، ان کی فولڈ نہیں ہوتے. تو فولڈ تو آپ نے اندر بھی نہیں کرنے، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں نا ساری. اگر آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے گپے مار سکتے ہیں تو 5 منٹ حنفیوں کے 4 فرض نہیں پڑھ سکتے؟
زیادہ تر انفی ہوتے ہیں نا بابے تو انفی نے ظاہر ہے اس زمانے تے قرآن حدیث کے ترجمے نہیں سن ہوئے ہوئے. تو 5 منٹ کی آپ کی نماز ہوتی ہے، فجر کی ہو وہ بھی 5 منٹ کی، زہر کی بعض کا 4.5 منٹ کی بھی ہو جاتی ہے.